اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ ہے، قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اور آج ہم لوگ آیت 32 کے تلاوت اور بیان سنیں گے۔ اس سے پہلے جو آیت بیان ہو چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے یعنی حابیل اور قابیل نے جب اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے اس کے پاس عقل نہیں آئی، جو قتل کر دیا اپنے بھائی کا، تو بڑا شرمندہ ہوا۔ یہاں تک کا بیان ہو چکا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، ایک قانون بتا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، جو ظلم پھیلائے گا، جو ناحق لوگوں کو قتل کرے گا، اس کی سزا کیا ہوگی، یعنی پوری لیگل قانون کا بیان ہو رہا ہے، شریعت جسے ہم کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فقال انما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، کیا لکھ دیا کہ جو ناحق قتل اور ناحق فسادات اور برے نتائج پیدا ہوتے ہیں دنیا کا، اگر ہم کسی کو ناحق قتل کر دیں گے اور کسی کو ناحق ستائیں گے تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو لکھ دیا کہ جو شخص کسی جان کے عوض بغیر یا زمین میں کسی فساد کے بغیر قتل کر ڈالے تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ تو چونکہ ناحق قتل اور فسادات برے نتائج پیدا ہو گیا، دنیا کا امن سکون اور غارت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خود قاتل بھی بسا اوقات یعنی کبھی کبھی پچھتاتا ہے، پھر جو آخرت کا خسارہ ہے، جو آخرت میں اس کا گھاٹا ہے، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرما دیا۔ کیا حکم تھا؟ پہلا حکم یہ تھا، وہ حکم یہ ہے کہ جو بھی قتل ان دو صورتوں کے علاوہ کیا جائے وہ قتل ناحق ہوگا۔ یعنی یہ پہلا بیان ہو رہا ہے اس میں کہ کون سا قتل حق ہوگا، کون سا قتل ناحق ہوگا۔ تو ایک یہ کہ وہ قتل کسی جان کے قتل کے عوض میں شرعی قانون کے مطابق قصاص میں کیا گیا۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور اس پہ مقدمہ چلا اور ثابت ہو گیا تو جان کا بدلہ جان، تو اس کا قتل کیا جائے گا، وہ ناحق قتل نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سزا ہو گیا۔ اور دوسرے کی یہ کہ وہ قتل کسی ایسے جرم کی سزا میں ہو جس سے ملک میں بدامنی اور فساد برپا ہو رہا، جیسے رہزنی، بغاوت، حرام کاری، مرتد ہو جانا۔ دیکھیں مرتد کی بھی سزا ہے قتل، یعنی جو کوئی مسلمان ہو اور پھر اپنے دین سے پھر جائے تو اس کی شریعت میں جو ہے قانون ہے اس کو سزا ہے قتل۔ اس پہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم یعنی جو کافر ہے، جو اللہ کے آیت کا انکار کرتے ہیں، تو اعتراض کرتے ہیں یہ کون بات ہے کہ زبردستی تم مطلب زبردستی نہیں، جب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جب تم پڑھو تو پورے اس سنویدھان کو پڑھ لو، اس سے پورے سنویدھان کو پڑھ لو، اس میں جو باتیں لکھی ہیں یہ شریعت ہے، اسلام کی شریعت ہے۔ اگر کوئی ایک بار مسلمان ہو گیا اور پھر اپنے دین سے پلٹ گیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ یہ پڑھ کے آؤ نا، کوئی چھپا ڈکا تو ہے نہیں، وہ تو ہر ملک کا قانون ہوتا ہے۔ جیسے ملک یہ کہتا ہے کہ ہمارا سنویدھان ہے، اگر تم اس کے خلاف کام کرو گے تم دیش دروہی ہو، اور دیش دروہی کی سزا کیا ہے قتل ہے۔ تو اس میں کوئی مگر یہ لوگ بات کو بدنگا بنا دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں سمجھنا چاہیے یہ باریکی ہے۔ مرتد ہو جانا، دین حق کے قبول کرنے سے روکنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، دین کا مذاق اڑانا وغیرہ۔ تو جو شخص قتل ناحق کرے گا گویا اس نے تمام آدمیوں کا قتل کر ڈالا، کیونکہ اس نے قتل کا دروازہ کھول دیا اور دوسروں کو بھی اس پہ جرم پر دلیل بنا دیا۔ اور جس نے کسی مظلوم کی جان کو ظالم کے ہاتھ سے ناحق قتل ہونے سے بچا لیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا، کیونکہ ایک جان کو بچا کر اس نے تمام انسانوں کی جان بچانے کی رکھوالی کی۔ اس لیے ویسے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل بھی قابیل ہی کی طرح قتل ناحق کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا، اپنے بھائی کا ناحق قتل کیا تھا نا اس نے، پیچھے واقعہ گزر چکا ہے
کیا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ قتل و خونریزی سے باز رہنے کی سخت تاکید کی تھی، اور تورات میں فرمان لکھ دیا تھا۔ یہ موجودہ تحریف شدہ تورات میں تو صرف اس کے متعلق صرف اتنا ہی ہے جو یہودیوں نے اپنے من سے تورات لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی آدمی کا لہو بہاوے، آدمی اسے خون بہائے، آدمی ہی سے اسے خون بہایا جائے۔ یعنی کسی نے اگر ناحق قتل کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، لیکن یہود کی کتاب تلمود میں ہے کہ جو کوئی کسی ایک اسرائیلی کو بھی مار ڈالے اس کے لیے یوں سمجھا جائے گا گویا اس نے ساری نسل اسرائیل کو قتل کر دیا۔ یہ اپنے سے لکھے ہوئے ہیں سب اس میں۔ تو یہاں تک کہ بات ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قانون بجا۔ پھر دوسری جو بات تھی، یعنی توریت میں اس کی تاکید حکم کے بعد بھی ہمارے بہت سے پیغمبر کھلی دلیلیں لے کر آئے، اس کے حکم یعنی قتل سے باز رہنے کی تاکید کرتے رہے، کس کو؟ یعنی بنی اسرائیل کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رویہ ظلم ذاتی کا ہی رہا، اور کسی رسول اور نبی کی بات کو مانتے نہیں تھے، یعنی وہ ضدی ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہٹ کر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض نے تو خود انبیاء تک ہی کو قتل کر دیا، اور آج بھی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قتل و ایذا رسانی کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قتل کی سازش کیا یہودیوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیچھے یہ پڑے رہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کی ساری تاریخ ہی فریب و فساد سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ان کی عقل ایسے مسخ ہو گئی ہے کہ یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا کے رسول کی مخالفت کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لعنتی قوم، یہودی کیا ہے؟ یہ لعنتی قوم ہے، یہ ظالم قوم ہے، غیر المغضوب علیہم الضالین، یعنی یہ ظالم ہے۔ تو ان کے راستے پر دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے راستے پر نہ چلا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور یقیناً ان لوگوں کے پاس ہمارے بہت سے پیغمبر کی کھلی دلیلیں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے دنیا میں زیادتی کرنے والے ہی رہے، یہ مانتے نہیں تھے کسی کی بات۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا وَيُسَلَّبُوا وَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يَنفُوا فِي الْأَرْضِ۔ تو ان کی یہی سزا ہے، یعنی جو اس طرح کا لوگ کام کرتے ہیں ان کی یہی سزا کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹے جائیں، یا زمین سے دور کر دیے جائیں۔ یہ اللہ نے حکم نازل کیا کہ جو لوگ زمین فساد پھیلاتے ہیں اور ناحق لوگوں کا قتل کرتے ہیں تو ان کی سزا بتائی۔ اس سے مراد ہے کہ رہزنوں اور ڈاکوؤں کا وہ گروہ جو لوگوں پر ڈکیتی ڈالے، رہزنی کرے، قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی امن سلامتی کو پامال کرے، یہ لوگ خواہ مسلمان ہو یا کافر، سب کا یہ حکم ہے۔ یعنی جو بھی اللہ کے رسول کے خلاف حکم ورزی کرے گا اور زمین فساد پھیلائے گا، سب کے لیے یہی سزا ہے، چاہے وہ بھلے سے مسلمان اپنے آپ کو کہتا رہے۔ فساد اور بدامنی پھیلانا اسلام کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے ناحق فتنہ فساد پھیلا، جب فتنہ پھیل جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے؟ معصوم لوگوں کی بھی جانیں چلی جاتی ہے، ناحق لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتا ہے، اس لیے بہت بڑا جرم ہے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو زمین و فساد پھیلاتے ہیں اور ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، خواہ مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اللہ کے یہاں۔ آیت میں ان کے لیے اب جو اللہ نے تفصیل بتائی، اللہ کے رسول نے جو تفصیل ہے کس طرح سے سزا دی جائے گی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آیت میں ان کے لیے 4 سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلا قتل، دوسرا سولی، اور پھر تیسرا جو مخالف جانب سے ہاتھ پیر کا کاٹنا، اور چوتھا زمین سے دور کر دینا۔ اگر اب الگ الگ اس کی تفصیل ہے، دیکھیے سنیے۔
اگر ڈاکوؤں نے صرف قتل کیا اور مال نہیں لوٹا تو سب قتل کر دیے جائیں گے. اگر ڈاکو نے کیا کیا, ڈاکوؤں نے صرف قتل کیا اور مال نہیں لوٹا تو سب کو قتل کر دیا گا, اور قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو سولی پر چڑھایا جائے, جس کی صورت یہ ہے کہ سولی پر زندہ لٹکا کر نیزہ وغیرہ سے پیٹ چاک کر دیا جائے. اگر صرف مال لوٹا ہے, قتل نہیں کیا ہے, تو ان کے داہنے ہاتھ گٹوں پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیے جائیں. یہ سزا پورے گروہ کے سب لوگوں کو دی جائے گی اگر جب قتل باز ہی نے کیا, یعنی اس میں جتنے اس ٹیم میں جتنے لوگ شامل ہوں گے, چاہے بہرے سے ایک آدمی نے کام کیا ہو, سزا سب کو ملے گی, کیونکہ کام سب کے مدد سے ہوگا, اس لیے جرم اس میں سب شریک ہیں, سب برابر شریک ہوں گے. اور اگر ابھی وہ قتل اور لوٹ نہیں کر پائے تھے, گھاٹ میں بیٹھے تھے, تو انہیں گرفتار کر لیے گئے تو ان کو زمین سے دور کر دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کے فیصلے مطابق یہ قرار دیا کہ ان کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ اس کے فساد اور بدنامی سے محفوظ ہو جائیں. یعنی ابھی وہ ارادہ کیا تھا ڈکیتی کا, رازنی کا, فساد کا لینا, اسے پہلے ہی پکڑ لیا جائے, ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. کیونکہ اگر اس کو ایک ملک یا شہر سے نکال کر دوسرے ملک یا شہر میں بھیج دیا جائے کہ جیسا بعض لوگوں کا قول ہے, تو جہاں وہ جائے وہاں بھی فساد کر جائے گا, وہاں بھی فساد مچائے گا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ 4 سزائیں مذکورہ بالا 4 صورتوں کے لیے الگ الگ نہیں ہیں, بلکہ امیر المومنین اور قاضی المسلمین کا اختیار ہے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ نافذ کر دے. اگر چاہے تو چاروں کے چاروں لاگو کر دے ایک آدمی کے اوپر, اور چاہے اس میں جو مناسب, ایک کون فیصلہ کرے گا, ہر آدمی فیصلہ نہیں کرے گا, جو قاضی ہوگا کیا ہوگا, جو نیادیش, جو جسٹس ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. آدمی کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا, عام آدمی کو. آج کل اغوا, دہشت گردی, عصمت دری کے واقعات اور جرائم جو عام ہو گئے ان میں حاکم مسلمین کا اختیار کہ ان 4 سزاؤں میں جو مناسب حال ہو وہ نافذ کرے, اور زنا کا شرعی ثبوت ہو جانے کے بعد زنا کی حد جاری کرے. اسی طرح اگر فسادیوں نے نہ لوٹا ہو نہ قتل کیا بلکہ لوگوں کو زخمی اور مجروح کیا ہو تو قانون قصاص نافذ کیا جائے گا, یعنی قصاص ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا کہ جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اس کا بدلہ وہ ڈاکو ادا کرے. تو یہی بات یہ تھی کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. مگر جو لوگ اس سے پہلے کہ وہ گرفتار کر لیا جائے توبہ کر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اگر کسی نے اگر ڈاکو اور فسادی گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں تو ڈاکہ اور فساد کی یہ حد شرعی سزا جو اللہ کا حق ہے ان سے معاف ہو جائے, لیکن حقوق العباد نہ معاف ہوگا. اللہ نے تو معاف کر دیا, حقوق العباد نہ معاف ہوگا. مثلا اگر کسی کا مال لیا تو ضمان دینا پڑے گا, اگر کسی کا مال اس نے لوٹا ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گا, ضمانت دینا پڑے گا. کسی کو خود اسی شخص نے قتل کیا تو اسے قصاص دیا جائے گا, یعنی اس سے بدلہ لیا جائے گا. جس کا مال تھا یا جو مقتول کا وارث ہے وہ بھی معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. ڈکیتی اور فساد اس کی حد کے علاوہ دوسرے حدود جیسے چوری, زنا, شراب پینے کی حد شرعی سزا عدالت میں جرم ثابت ہونے کے بعد توبہ سے معاف نہ ہوگی, اس پر دنیا میں سزا جاری ہوگی. البتہ اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. بھائی جو دنیا میں لوگوں کو نقصان پہنچائے اس کو دینا پڑے گا, ہاں جو اللہ کی اس کو سزا ملنے ہوگی وہ بچ جائے گا اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد 100 حج کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا, چاہے آپ جتنا حج کر لیجیے. اگر کسی نے کسی بھائی کا حق مارا ہے, کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے, کسی پڑوسی نے کسی کا کبھی ظلم زیادتی کیا, یعنی انسان کا انسان میں حق جو ہے اسی کا حقوق العباد 2 طرح کا ہوتا ہے, تو حقوق اللہ جب حقوق اللہ میں یہ ہوتا ہے روزہ, نماز, حج, زکات, یہ سب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنے رحمت سے کچھ کمی بنزے کر سکتا ہے, غفور رحیم ہے. مگر جو حقوق العباد ہے وہ بندے کا معاملہ ہے, بندے کا معاملہ ہے, وہ آپس میں سمجھ لو اللہ اس کو کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا. یہی کوئی بات نہیں گئی. اگر اس ڈاکو نے کسی کا مال لوٹا ہے تو اس کو لوٹانا پڑے گا, کسی کا قتل کیا تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا, اور جو بھی کسی انسان کو نقصان پہنچا اس کے بعد اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نہایت غفور رحیم ہے, آخرت کی سزا کو اس کو معاف
دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔